اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ آج کے سلسلے میں بھی ایک انوکھی بات ہے، اور وہ کیا ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے درود پاک کی فضیلت۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم اپنے ویورز کے سوالات کو بھی شامل کریں گے، اور بالخصوص سوشل میڈیا پر جو اسلامی بھائی ہم سے کانٹیکٹ میں ہیں اور انہوں نے سوالات بھیجے ہیں، انشاءاللہ وہ آج سلسلے میں شامل کیے جائیں گے۔ آج کے سلسلے میں ہم سنت کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کریں گے، اور کچھ اور بھی سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال مفتی صاحب، دعوت اسلامی کے ہی ماحول کو آپ لیجئے۔ سنت کے لحاظ سے میں کہوں گا کہ ہم بہت زیادہ سنت پر زور دیتے ہیں، سنتوں کی پابندی کا درس دیتے ہیں، اور ہم تو قرآن اور سنت کی پروموشن کی بات کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہم سنت کو بھی ملاتے ہیں۔ تو آج کل کے دور کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ سنت پر اتنا زور کیوں ہے؟ جب فرائض ادا کرنے سے ایک مسلمان جو ہے اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، تو پھر سنت پر اتنا زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں فرائض کا ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو سنت تو پھر ایک اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو یہ جو لفظ ہے نا، قرآن و سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں جو سنت کا لفظ ہے نا وہ اور معنی کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد بطور خاص یہ جو ہم کہتے ہیں نا سنتوں پر عمل کرنا، وہ والا سنت نہیں ہوتا۔ وہ قرآن جو حصول علم کا ایک ذریعہ ہے، دین کی معلومات کا اور دین کے علم کا ایک ذریعہ ہے، وہاں وہ مراد ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، فرائض کی یہ بات کی کہ جناب فرائض پر ہی عمل کرنا مشکل ہے تو سنتوں پر کہاں سے عمل کرے؟ تو عرض یہ ہے کہ جب ہم نے دین کو مانا تو دین کو صرف یہ نہیں مانا کہ دین ایک دین ہے، ایک فرائض کے مجموعے کا نام ہے۔ ہم نے اپنے دین اسلام کو اس طور پہ مانا ہے کہ یہ پوری زندگی کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو زندگی صرف فرائض پہ تو نہیں گزرتی۔ فرائض کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ فرائض کے اندر تو انسان کے جو معاشرتی معاملات ہیں وہ بھی آتے ہیں، اس میں اخلاقیات بھی آتی ہیں۔ کیا صبر، شکر، توکل، قناعت کے حوالے سے کچھ فرض درجے نہیں؟ اسی طرح ریاکاری، حسد، بغض، کینے سے بچنے کے کچھ فرض درجے نہیں ہیں؟ تو جو فرائض کی کیٹیگری ہے وہ بڑی وسیع ہے، تو صرف فرائض کے اوپر جو ہے وہ زندگی نہیں گزاری جاتی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھائی فرائض کے علاوہ جو زندگی ہے اس میں ہم نے جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ عمل تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے اندر کھانا کھانا ہے یا پانی پینا ہے، تو بھائی ہم نے کھانا تو کھانا ہی ہے نا، اس میں اب ہم فرض والا معاملہ کیا لیں گے؟ اس کے اندر جس طریقے سے بھی ہم نے کھانا ہے وہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، یا سنت کے مطابق کھا لیں یا خلاف سنت کھا لیں، یا ہم بیٹھ کے کھا لیں یا کھڑے ہو کے کھا لیں، یا دائیں ہاتھ سے کھا لیں یا بائیں ہاتھ سے کھا لیں، یا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں یا بغیر بسم اللہ پڑھے کھا لیں۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کھانا کھانا ہی ہے تو اب آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے کہ آپ بیٹھ کے کھا لیں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھا لیں؟ آپ کو کیا مشکل آتی ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں؟ آپ کو کیا مسئلہ آتا ہے کہ آپ ہاتھ دھو کے کھا لیں؟ آپ کو کیا مسئلہ آتا ہے کہ کھانے کے بعد آپ الحمدللہ کہہ لیں؟ آپ کو اس میں کیا مسئلہ آئے گا کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے ذرا تحمل سے چبا چبا کے کھائیں؟ آپ کو اس میں کیا مسئلہ آتا ہے کہ آپ دوسرے کے لقمے کو نہ تاڑیں؟ تو آخر کھانا تو کھانا ہی تھا۔ ان مینرز کو اور ان آداب کو اگر پیش نظر رکھا، آپ نے کھانا بھی کھا لیا اور وہ سنت کے مطابق بھی ہو گیا۔ اسی طرح پانی پینا ہے، اسی طرح سونا ہے، اسی طرح گفتگو کرنا ہے، اسی طرح لباس پہننا ہے،
تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سنت کے مطابق بھی کیا جا سکتا ہے، خلاف سنت بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ سنت مشکل ہے اور خلاف سنت آسان ہے۔ دونوں طریقے برابر ہی ہوتے ہیں، دونوں طریقے برابر ہوتے ہیں۔ یہ جسٹ اپنی مینٹیلٹی کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے کس انداز کے اندر وہ کام کرنا ہے۔ آپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے سنت کے مطابق کرنا ہے تو آپ آسانی سے وہ کر لیتے ہیں۔ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے کوئی پرواہ نہیں کرنی تو آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے، آپ چلتے پھرتے بھی کھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کہ جناب فرائض پر عمل کرنا ہی مشکل ہے، آپ نے اس میں سنتیں بھی جوڑ دی، ایسی بات نہیں ہے۔ سنتیں بھی عمل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے جتنا خلاف سنت کرنا آسان ہو۔ کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ مشکل ہو، لیکن اگر آپ کو اس پہ ثواب ملتا ہے، اگر آپ کے دین کا اظہار ہوتا ہے، اگر آپ کے مسلمان ہونے کا اظہار ہوتا ہے، اگر آپ کے اسلامک مینرز کا اس کے اندر اظہار ہوتا ہے، تو تھوڑی سی تو قربانی دینے کا ذہن ہونا چاہیے نا۔ پھر تو یہ نہیں ہے کہ نہیں جناب ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی کریں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ بعض جگہ جو فرض کا درجہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ ویسے بھی عمل کرنا جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ مہنگا پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ لباس کے اندر فرض یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک آپ کپڑے پہنیں، تو اب کیا مطلب کہ آپ یہی پہن کے نکل جائیں؟ سنت یہ ہے کہ آپ کا پورا بدن ڈھانپا ہوا ہو، تو آپ سنت کے مطابق پہنیں گے یا فرض کے مطابق پہنیں گے؟ سنت کے مطابق پہنیں گے آپ۔ تو بہت ساری چیزوں کے اندر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جس سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ سنت خود آپ کو زینت دے رہی ہوتی ہے، وہ خود آپ کو جو ہے آپ کی بیوٹی کے اندر اضافہ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اچھا اور یہ زندگی بھر کے جملہ معاملات میں ہم یہ کرتے ہیں، ہماری زندگی کے تقریباً اکثر و بیشتر معاملات میں یہ ہوتا ہے، ایک درجہ ضرورت ہوتا ہے اور ایک درجہ زینت ہوتا ہے۔ ہم ضرورت کے ساتھ زینت کا لحاظ کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہم اس کو کھانا جو ہے کسی مزین اور اچھے برتن میں بھی دے سکتے ہیں، اور آپ اس کو سلور کے کٹورے کے اندر بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کیوں اس کے سامنے دوسرا برتن پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ زینت اور ایک مستحسن اور ایک اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم گھر بناتے ہیں تو گھر تو کہتے ہیں کہ جس کی چھت اور دیواریں ہوں اور دروازہ ہو، لیکن کیا آپ چھت دیواریں دروازہ بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے۔ آپ اپنے گھر کے آگے بیسیوں چیزیں کرتے ہیں۔ آپ گھر کا جو ہے وہ اگر اس کی دیواریں اور اس کی چھت بنا دی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ کیا نام ہے سیمنٹڈ کرتے ہیں، اس کو پلستر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر کلر کرتے ہیں، اس پہ ڈیزائننگ کرتے ہیں، آپ دروازے میں رنگ برنگے بیل بوٹے ڈالتے ہیں، آپ بیسیوں چیزیں کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ جناب مرتبہ حاجت کے اندر تو کام پورا ہو گیا تھا لہذا خیر ہے، لیکن نہیں، آپ کہتے ہیں بیوٹی آتی۔ یہی معاملہ سنت کے اندر ہوتا ہے کہ سنت کے اندر دین کی خوبصورتی ہے، سنت کے اندر دین کی خوبصورتی ہے۔ جب آپ سنت پر عمل کرتے ہیں تو وہ دکھنے کے اندر بھی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کے دین کو زینت ملتی ہے۔ تو سنتیں دین کی زینت ہیں۔ تو جیسے بقیہ زندگی بھر کے کاموں کے اندر آپ حاجت و ضرورت سے آگے جو زینت کے معاملات ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو دین کی زینت ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، تو ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ نے سنت کی ڈیفینیشن ایک طرح سے دے دی، سنت کتنی امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے یہ بتا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سنت کچھ نہیں، یہ تو صرف انداز زندگی ہے ایک، اور لوگ جہاں رہتے ہیں ان کو وہاں کے انداز کو اپنانا چاہیے، وہاں کے پہننے کو، وہاں کے پہناوے کو، وہاں کے نشست و برخاست کے اندازے کو یوز کرنا چاہیے، تو سنت کچھ نہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو میں یہی عرض کروں گا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ بات یہ ہے کہ جب انگریزوں کی غلامی دل و دماغ پہ چھائی ہو نا تو پھر ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جناب جہاں رہنا ہے وہیں کے کلچر کے مطابق، جہاں زندگی گزارنی ہے وہیں کے رسم و رواج کے مطابق کریں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے کہ جس ملک میں، جس علاقے، جس خطے میں رہتے ہیں وہیں کے طریقہ کار پہ عمل کیا جائے تو عرض یہ ہے کہ پھر یہ جتنا بھی یہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ کھانے کا رواج ہے، یہ ٹیبل چیئر کے اوپر کھانے کا رواج ہے، یہ پھر آپ کے اس خطے کا تو نہیں تھا، یہ تو آپ نے سارا انگریزوں سے لیا ہے۔ منع نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ہم اس کو کہتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ جائز ہے، لیکن جس بات پہ ایمفیسس کیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ جناب جس جہاں کا جیسا کلچر تھا اس کے مطابق رکھیں، تو پھر آپ نے انگریزوں سے چھری کانٹے کیوں لے لیے؟ پھر آپ نے ان سے جو ہے نا وہ یہ کھانے پینے کے آداب کیوں لے لیے؟ آپ اپنے اداروں کے اندر وہ باقاعدہ سکھاتے ہیں کہ کانٹا سیدھا رکھنا یا الٹا رکھنا ہے، دائیں ہاتھ میں کیا پکڑنا ہے، بائیں ہاتھ میں کیا پکڑنا ہے، کس کے ساتھ زور دینا ہے، کس کے ساتھ گھسیٹنا ہے۔
تو یہ پھر سارے کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا تو کلچر نہیں تھا، آپ کے خطے کے اندر تو یہ طریقہ راج نہیں تھا، آپ کے باپ دادا تو کسی اور طریقے سے کھاتے تھے، لیکن یہاں ایسا نہیں کریں گے، یہاں بولیں گے نہیں یہ تو مینرز ہے، یہ تو آداب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انگریزوں کے آداب ہیں اور جو انگریزوں کی سنتیں ہیں وہ تو آپ کو قبول ہیں، اور جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہاں پر آپ کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جناب یہ تو خطوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو علاقوں کے مطابق ہونا چاہیے، یہ تو علاقے کا کلچر ہوتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو آدھی چیزوں کے اندر تو آپ کو کلچر یاد آ گیا، اور آدھی چیزوں کے اندر آپ نے دوسروں کی غلامی کے اندر سارا کچھ کرنا شروع کر دیا۔ پینٹ شرٹ کیا ہمارے خطے کا لباس تھا؟ ایسا نہیں ہے، یہ بھی آپ نے انگریزوں کی جنا وہ پیروی کے اندر اختیار کیا تھا کہ وہ پہنتے تھے تو آپ نے بھی پجامے پہننا شروع کر دیے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر تو یہ یاد نہیں آیا کہ جناب یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، لیکن بات وہی ہے کہ وہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، وہ ضمیر ہی بدل گیا کہ جو چیز انہوں نے کی ہے وہ ہمیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر کے اندر وہ اچھے ہیں، تو پھر جس کی نظر میں جو اچھا ہے وہ اسی کا طریقہ اپناتا ہے۔ تو اگر آپ کی نظر میں انگریز اچھے ہیں اور آپ کو ان کی سنت آداب زیادہ اچھے لگتے ہیں اور آپ وہ اپنا رہے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو یہ تو اجازت دے نا کہ وہ اپنے نبی کے طریقے پہ عمل کرے، جن کو وہ طریقے اچھے لگتے ہیں اور جن کو وہ سنت آداب اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو سنتوں اور آداب کے اعتبار سے یہ بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات کہ جناب یہ کہنا کہ نہیں وہ اصل میں سنتیں تو جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں تھیں ان کا تعلق تو وہاں کے کلچر کے ساتھ تھا، عرب کے خطے کے اعتبار سے وہ چیزیں اپنائی گئیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ ساری چیزیں ایسے ہی کی گئیں؟ کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جو وہاں کے خطے کے اعتبار سے کی گئیں، لیکن آپ اس کی وجہ سے ساری سنتوں کو تو نہیں کہہ سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد استعمال فرمایا، یہ عرب کی غذا تھی، ٹھیک؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیتون استعمال فرمایا، یہ عرب کی غذا تھی۔ آپ نے کھجور کھائی، یہ عرب کی غذا تھی، ٹھیک؟ لیکن اس کا یہ مطلب کہاں ہے کہ آپ کا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا بھی عرب کا طریقہ تھا، آپ کا بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی عرب کا طریقہ تھا، آپ کا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی عرب کا طریقہ تھا، آپ کا بیٹھ کے کھانا بھی صرف عرب کا طریقہ تھا، آپ کا داڑھی شریف رکھنا بھی عرب کا طریقہ تھا۔ بھئی چند جو معقولات و مشروبات کھانے پینے کی اشیاء کے اعتبار سے جو اویلیبل تھی ان کے اندر تو یہ طریقے اختیار کیے گئے، لیکن جن طریقوں کو خطے کی تقسیم سے ہٹ کے اور خطے علاقے کے تناظر سے ہٹ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے وہ تو آپ کو اپنانے ہوں گے، وہ تو آپ اپنائیں گے۔ اچھا، پھر خود سنتوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جن پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی اور خود سکھائیں کہ ایسے کرو۔ تو جن پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ ایسے کرو تو ان کو تو کیا ہی جائے گا نا، ان کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر خطے علاقے کی تقسیم کے بغیر فرمایا۔ جیسے یہ ہم نے کھانے پینے کی سنت آداب بیان کی ہیں، امامہ پہننے کی فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ امامہ پہن کے نماز پڑھنا بغیر امامے کے نماز سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مسواک کے بارے میں فرمایا کہ مسواک سے کیے گئے وضو کی نماز 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو اس میں کیا یہ فرمایا تھا کہ خطہ عرب کے لیے؟ آپ نے مترک فرمایا۔ اچھا، اسی طرح فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، بغیر بسم اللہ کے اگر کھانا شروع کر دو درمیان میں یاد آ جائے تو درمیان میں پڑھو بسم اللہ اولہ و آخرہ، کھانا پڑھ کے الحمدللہ کہا کرو۔ سوتے وقت جو ہے وہ گھر کے اندر جو چراغ وغیرہ ہے وہ بجھا دیا کرو، آگ بجھا دیا کرو، مشکیزے کے ساتھ منہ لگا کے پانی نہ پیا کرو، پانی کو دیکھ کر روشنی میں پیا کرو، بیٹھ کر پیا کرو، کھڑے ہو کو پیو تو الٹی کر دو۔ یہ جتنی چیزیں فرمائی گئی ہیں یہ وہ سنتیں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوں کرو۔ مسلمان آپس کے اندر ملیں، سلام کے ساتھ ابتدا کریں، یہ تو قرآن نے فرمایا، یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس میں کہا کہ السلام علیکم خطہ عرب والے کہیں گے۔ تو سنتوں کی آپ اگر تھوڑی سی تفصیل لیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ سنتوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کا تعلق خطے کے ساتھ، علاقے کے ساتھ نہیں ہے، وہ علل اطلاق بغیر کسی قید کے، بغیر کسی علاقے کے بیان کی گئی، لہذا ان کے اوپر عمل کرنا وہ خطے کی تخصیص کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ مطلقاً ہوگا۔ اچھا، پھر اس سے آگے ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سوال اصل میں اٹھایا جاتا ہے جب سنت کی بات ہوتی ہے تو سنت کا سوال اس تناظر کے اندر اٹھایا جاتا ہے کہ شاید سنت کا تعلق کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، سونے، ان چیزوں کے ساتھ ہی ہے، حالانکہ سنت کا لفظ بڑا وسیع ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں طریقے کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے کھانے پینے کے اندر ہی تھے. عبادت میں آپ کا طریقہ کیا تھا، ریاضت میں آپ کا طریقہ کیا تھا، اخلاق میں آپ کا طریقہ کیا تھا، لوگوں سے ملاقات میں آپ کا طریقہ کیا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا، اپنے خادموں اور صاحبوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا، ایون کہ دشمنوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہی سنت کے اندر آتی ہیں. تو جب سنت کے لفظ کو محدود کر لیتے ہیں، سنت کے لفظ کو محدود کر لیتے ہیں، تو پھر اس طرح کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو خطے کے ساتھ ہے. اب سنتوں کے اندر جب آپ سنت کا یہ والا معنی لیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موقع محل کی مناسبت سے مسکرا کر ملاقات کرنا سنت ہے. تو بتائیے یہ عرب والوں کے لیے صرف؟ یہ تو پوری دنیا کے لیے ہوگا نا. عفو و درگزر اختیار کرنا یہ سنت ہے. تو اس سنت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے جتنی اخلاقیات کا باب ہے وہ تمام کی تمام چیزیں سنت میں آتی ہیں. تو سنت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب سنت خطے کے ساتھ خاص ہیں، تو اس کا بیسیکلی مطلب یہ بنتا ہے کہ سنت کا معنی ہی آپ کے دل میں واضح نہیں. آپ نے صرف مثال کے طور پہ جوتے پہننے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے چیزوں کو سنت سمجھ لیا، جبکہ سنت کا دائرہ بہت وسیع ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ فرمان ہے نا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس کا مطلب ہے جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جو میرا طریقہ عبادت میں ہے، تہجد پڑھنا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، راتوں کو قیام کرنا ہے، سجود کرنے ہیں، لمبی نمازیں پڑھنی ہیں، جو میرا طریقہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہے، عفو درگزر کے ساتھ، نرمی و شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، ہر طرح ان کا لحاظ کرنے کے ساتھ، کسی بھی شے کو ان کی طرف سے برداشت کرنے کے ساتھ، جس نے میرے اس طریقے سے محبت کی، جو میرا طریقہ میرے جو ہے وہ سارے ملنے والوں سے ہے کہ ان کی چھوٹی بڑی ساری چیزوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درگزر کر لیا کرتے تھے، اور ان کی بات سنتے تھے، توجہ سے سنتے تھے، ان پہ توجہ رکھتے تھے، ان کو اتنا پیار دیتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید سب سے زیادہ ہماری قدر ہے سرکار کی بارگاہ میں. یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سنت ہے تو یہ جو سنتیں ہیں ان سب کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جو طریقہ عبادت میں ہے میرا، جو طریقہ ریاضت میں ہے میرا، جو طریقہ اخلاقیات میں ہے میرا، جو طریقہ قلبی طہارت کے اندر ہے میرا، جو طریقہ لوگوں سے ملاقات کے اندر ہے میرا، جو طریقہ میرا گھر والوں سے رہنے کے اندر ہے، جو طریقہ میری اولاد کے ساتھ شفقت کے اندر ہے، جو میرا طریقہ بچوں کے ساتھ پیار کرنے کے اندر ہے، جو میرا طریقہ بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اندر ہے، جس نے میرے اس طریقے سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ سنت کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. اچھا، اب جب یہ ساری چیزیں سنت ہے تو پھر آپ اس کے اندر یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کریں گے، یعنی یہ امتیاز نہیں کریں گے کہ جناب اخلاقی سنتوں پر تو عمل کریں گے، عبادت والی سنتوں پر تو عمل کریں گے، فلاں والی سنتوں پر تو عمل کریں گے، لیکن ان سنتوں پر عمل نہیں کریں گے. جن سنتوں کے بارے میں جو سنتیں دین میں بطور مشروع ہیں، یعنی جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ یوں کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، بغیر بسم اللہ کے شروع نہ کرو، اپنی طرف سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو، روشنی کے اندر کھانا کھاؤ، اور بیٹھنے کا طریقہ جو بیان فرمایا، یہ جو طریقے بیان کیے کہ وہاں پر انہی طریقوں کو فالو کیا جائے. اب رہی خطے کے اعتبار سے بات، تو ٹھیک ہے، خطے کے اعتبار سے بالکل کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. جو ٹھنڈے علاقے والے ہیں تو لازمی بات ہے ان کا لباس ٹھنڈے علاقے کے اعتبار سے ہوگا. خطہ عرب گرم تھا، وہاں گرمی کے اعتبار سے لباس تھا، تو آپ یہ بالکل فرق رکھیں گے کہ ٹھنڈے علاقے میں اس کے اعتبار سے کریں گے. اسی طرح غذاؤں کے اندر ہے، خطہ عرب کے اندر جو غذا میسر تھیں وہاں پر انہی کو جو ہے وہ تناول کیا گیا، لیکن دوسرے ممالک کے اندر، دوسرے خطوں کے اندر جو دوسری غذائیں اور چیزیں اویلیبل ہیں وہاں پر وہ استعمال کی جائیں گی. تو وہاں پر کوئی اتنی تاکید نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی اتنا زور نہیں دیا جاتا. ہاں، اگر کوئی آدمی دوسرے علاقے میں رہتے ہوئے بھی اپنی محبت کی وجہ سے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی، تو یہ اس کی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. ایک آدمی اگر یہاں پاکستان میں رہ کر بھی وہ کہتا ہے جی میں شہد کھاؤں گا، میں زیتون استعمال کروں گا کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، تو یہ اس کی ایک محبت کی علامات ہے. محبت کے اندر ایسا بالکل ہوتا ہے
کہ ایک آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پہ عمل کرتا ہے، خواہ محبوب اس کا جو مغرب میں رہنے والا یہ مشرق میں رہنے والا، تو وہ ایک جدا گانا چیز ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب سوشل میڈیا پہ ایک ہمارے صارف ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جذباتی باتیں ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں جذباتی باتوں کا جو جملہ ہے اب یہ کس سینس کے اندر بولا جاتا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک لفظ بولا جاتا ہے اور اس میں بذات خود وہ لفظ کا اصل معنی مقصود نہیں ہوتا، اس سے کوئی انکار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کے بارے میں کفار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن تو جادو ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جنتر منتر ٹائپ کی چیز ہے، نہیں، جیسے ایک جادو کی حیرت انگیز تاثیر ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ قرآن بھی اس قدر مؤثر ہے تو یہ تو پھر جادو ہی ہے، تو بیسیکلی وہ اس کے حق ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اچھا اسی طریقے سے قرآن پاک کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو قصے کہانی ہے، تو حالانکہ قصے کہانیاں تو قرآن پاک میں ہیں لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جیسے قصے کہانیاں جھوٹی بھی ہوتی ہیں کہ ان کا اعتبار نہیں ہوتا، ایسے معاذ اللہ قرآن کی ہیں، تو ان کے جملے کا جو مقصود و مفہوم تھا وہ کچھ اور تھا۔ اب جذباتی باتیں کہنا جو ہے یہ بھی کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ اسلام کی دین کی جو بات کرتا ہے نا وہ بڑا جذباتی ہوتا ہے، وہ ساری باتیں جذباتی رنگ کے اندر ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یار جذباتی باتیں جیسی اتنی سیریس نہیں ہوتی، اتنا ان کو توجہ دینے کی حاجت نہیں ہوتی، کوئی عقلی باتیں جو عقل، لاجک اور فلسفے پر مبنی ہو، سنجیدہ گفتگو ہو، بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، جذباتی باتیں تو بس ایسی ہوتی، یہ کوئی معاذ اللہ اس انداز کے اندر بھی کہہ سکتا۔ اب اگر اس انداز کے اندر کوئی کہتا ہے کہ یار دین کی باتیں تو جذباتی باتیں، اس کا مطلب اگر انکار ہے تو پھر تو یہ دین ہی کا انکار ہوا، اور دین کا انکار لازمی بات ہے کہ مسلمان نہیں کر سکتا، اور مسلمان کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، وہ کہ دین کا انکار کر کے کس بات کا مسلمان۔ لیکن اگر اس سے مراد وہی پہلے والا معنی ہے کہ یار یہ جو اسلام کی بات کرتے ہیں نا وہ اس کو جذباتیت کے ساتھ مکس کر کے بیان کرتے ہیں اور اس میں اتنی ایموشنز ڈال دیتے ہیں اور اتنی اس کے اندر جناب سینٹیمنٹس ڈال دیتے ہیں، تو یہ بڑا ایک عجیب سا ہو جاتا ہے، لاجک سے دور ہو جاتا ہے، لاجک سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی چلے بہت سے لوگ اس کو ایموشنز اور جذبات کے ساتھ بھر دیتے ہیں نا، تو آپ اس کو عقل کے ساتھ بھر دیں، آخر آپ بھی تو مسلمان ہیں نا، آپ مسلمان ہو کے سوال کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو کسی دوسرے کا طریقہ یوں پسند نہیں ہے تو آپ اس کو عقل، منطق اور فلسفے کے ساتھ لبریز کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، تو چلے آپ اپنے انداز میں دین کی خدمت کر لیں، جو جذبات کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو جذبات کے ساتھ کر لینے دیں، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جذبات تو انسانی وجود کا حصہ ہیں، وہ کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کے اندر جذبات نہیں ہوتے؟ اسے تو لوگ ہی بولتے ہیں کہ یار یہ اسٹیچو کہاں سے لے آئے، یعنی یہ ڈھانچہ سا کہاں سے اٹھا کے لے آئے جس کے اندر نہ مجسمے کی طرح ہے، نہ یہ ہنستا ہے نہ روتا ہے، تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کون سا بندہ اٹھا کے لے آئے؟ آگے سے ایکسپریشنز دینا، ایموشنز کو ایڈ کرنا، جذبات کا اظہار کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اتنی بنیادی فطرت ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، اور اب تو خیر یہ جدید جو سائیکالوجی ہے وہ بھی اس کے اوپر بڑا جو ہے نا وہ کام کرتی ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو چڑیوں کی چہچہاہٹ سے، آبشاروں کی روانی سے، ندیوں کے پانی کی آواز سے اور خوبصورت مناظر سے کوئی حس ہی نہ ہو، یعنی وہ ویسے کا ویسا ہی رہے، تو فرمایا کہ اس کا علاج کراؤ، اس کے مزاج میں خرابی ہے، یہ قیمہ سعادت کے اندر لکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ اس کا علاج کراؤ، اس کے مزاج میں خرابی ہے، اس کی انسانیت میں کمی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ خوشی کی بات پہ خوش ہوگا، غمی کی بات پہ غمگین ہوگا، اچھے منظر سے طبیعت کو فرحت ملے گی، برے منظر سے طبیعت میں خوف پیدا ہوگا، لہذا جذبات سے عاری انسان کو تو دنیا بھی پسند نہیں کرتی کہ یار اس کے اندر تو جذبات ہی نہیں ہے، نہ کسی کو مرے کے اس کو دکھ ہے، نہ کسی کی خوشی کی اس کو خوشی ہے، یہ کیسا انسان ہے، یہ لوگ تو اس سے دوست بننا پسند نہیں کرتے اس کا۔ تو اس لیے جذبات تو انسانی وجود کا حصہ ہے۔ اب اگر دین کی بات جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے تو وہاں دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اور کوئی بات جذبات کے ساتھ نہیں کی جاتی؟ کیا وطن کی باتیں جذبات کے ساتھ نہیں کی جاتی؟ کیا قوم کی بات جذبات کے ساتھ نہیں کی جاتی؟
کیا اپنے آباء و اجداد کی باتیں جذبات کے ساتھ نہیں کی جاتی؟ بہت خوب، بہت خوب. تو دنیا کی ہر قوم اپنے ہیروز کا ذکر جذبات کے ساتھ ہی کرتی ہے. دنیا کا ہر ملک اپنا جو دن مناتے ہیں، جو ان کا کوئی آزادی کا دن ہے یا ان کا کوئی بڑا دن ہے، وہ جو مناتے ہیں تو کیا وہ روتے دھوتے مناتے ہیں؟ وہ کوئی جذبات کے ساتھ نہیں مناتے ہیں. اس دن تو بڑے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس دن تو بڑے باجے بجا رہے ہوتے ہیں، اس دن تو بڑی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس دن تو بڑے جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی یہی سوال کر دیں یار کیا یہ جذباتیت ہے؟ چھوڑو جذباتیت کو، سنجیدہ رہنا چاہیے، لیکن وہاں نہیں بولیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جذبات کا اظہار تو بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، اور جذبات کے ساتھ ہی زندگی رواں دواں ہے، جذبات کے ساتھ ہی زندگی کی رونق ہے، جذبات کے ساتھ ہی انسان کی اصل انسانیت کا اظہار ہوتا ہے. تو اب اگر قوم کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار جذبات کے ساتھ ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اور یہ قوم کا بڑا عظیم سپوت ہے. اگر وطن کے ساتھ محبت کا اظہار جذبات کے ساتھ ہو تو اسے حب الوطنی کہا جاتا ہے، اور اسے بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بڑی تعریف کی جاتی ہے. اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے ساتھ جو اپنی وابستگی ہے اسے جذبات کے ساتھ اظہار کریں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بڑا اسے ویلکم کیا جاتا ہے. تو پھر بھائی کیا پرابلم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کے ساتھ اپنی جذباتیت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی دین کی بات کو جذباتیت کے ساتھ کرتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ یار آپ کا بیسیکلی جذباتی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ آپ کا جذباتی تعلق ہوگا آپ اسی کے بارے میں جذباتی انداز میں گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، لہذا جس کا ملک کے ساتھ جذباتی تعلق ہے وہ ملک کے حوالے سے اس انداز میں بات کرے گا، جس کا قوم کے ساتھ ہے وہ قوم کے ساتھ اس انداز میں بات کرے گا. ابھی تو یہ حال ہے کہ مثال کے طور پہ مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے جو کارکن ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کیسے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں؟ لیڈر کے لیے مرنے مارنے کو تیار. لیڈر کے حوالے سے ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اچھے بلے شکل سے پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جناب گلاس اٹھا کے مارا دوسرے کو، اور کھڑے ہو گئے اور سپیکر ادھر مارا، دوسرے کے گریبان پکڑ لیے اور دھمکیاں دے رہے اور گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ منفی جذباتیت ہے، یعنی یہ جذباتیت منفی ہے، یہ تو کسی بھی صورت جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر آپ صحیح شے کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو صحیح انداز میں کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پوری دنیا اس طریقے سے کرتی ہے. تو یہی معاملہ دین کا ہے. دین کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کے ساتھ لازمی طور پہ جذباتی وابستگی ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کے دین ایمان کا حصہ یہ ہے، اسے تعلیم یہ دی گئی ہے اور اس کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کی محبت جو خدا کے ساتھ ہے اور خدا کے رسول کے ساتھ ہے وہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کے ہونی چاہیے. اس کے دین کے کمال کو موقوف کیا گیا اسی کے اوپر کہ دین کامل تب ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر ما سوا یعنی ہر دوسری شے سے زیادہ پیارے ہو جائیں. اس کو کہا یہ گیا ہے کہ ایمان کی مٹھاس وہ تب پائے گا جب اس کے اندر یہ جذبات ہوں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں. اسے فرمایا یہ گیا ہے کہ تمہارا ایمان کامل تب ہوگا کہ جب تمہیں اپنی جان اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہوگی. اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز یوں بھی وابستہ ہے، ایک تو اللہ رسول کے ساتھ محبت ہماری ایک قسم کے مزاج اور فطرت کے اندر ہی ہے مسلمان کی. دوسری اس کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی وطن کے ساتھ آپ کو کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ وطن میں آپ رہتے ہیں، جس جگہ آپ کے ساتھ آپ مانوس ہیں آپ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے. آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ آپ ان کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی ہے، جذباتی لگاؤ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رسول کی ذات تو وہ ہے جو ان تمام تعلقات سے ماورا ہے، ان تمام تعلقات سے بالا تر ہے. پھر اس کے ساتھ دین وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی دنیا سدھرتی ہے اور آخرت کی دائمی نجات ملتی ہے. تو جس شے کے ساتھ انسان کا اتنا بڑا مفاد وابستہ ہے، اتنی بڑی نجات وابستہ ہے، اتنی لمبی زندگی کی کامیابی وابستہ ہے، اس کے ساتھ اس کا جذباتی تعلق کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا اب اگر اس انداز کے اندر کوئی شخص اپنے دین کے ساتھ جذباتی تعلق وابستگی رکھتا ہے تو یہ 100% سے بھی زیادہ اچھی بات ہے، یہ وابستگی ہونی چاہیے. ہاں،
اب اگر اس وابستگی کی وجہ سے کسی جگہ کوئی منفی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، منفی سے مراد ہے جو حقیقتاً منفی ہو، وہ نہیں ہے کہ لبرلز کے لیڈر کے خلاف کوئی کلام کر دے تو یہ مارنے کو دوڑیں، اور مسلمانوں کے نبی کے خلاف بات ہو جائے تو ان کو حس بھی نہ ہو، اور مسلمان اگر کچھ بولے تو بولے نہیں یار یہ جذباتیت کا اظہار کرے، اس کی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی منفی نہیں ہے۔ منفی وہ ہے کہ جس کو خود شریعت بھی بولے کہ یہ منفی ہے، یہ جس کے بارے میں خود شریعت یہ فرما دے کہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے، وہ طریقہ منفی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے جذباتیت کو اور اپنے جذبات کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے جو بذات خود خلاف شریعت بھی ہے تو وہ غلط ہے، ہاں اس کو ماڈریٹ کیا جائے گا، اس کو معتدل کیا جائے گا۔ لہذا مطلقاً جذبات کی نفی کرنا جو ہے نا یہ کوئی میرے خیال دانش مند یا عقل مند آدمی نہیں کر سکتا۔ بہت خوب۔ ایک اور سوشل میڈیا سے صارف ہیں اور ان کا سوال ہے کہ اسلام میں عورت کو اتنا مقام دینے کی بات کی جاتی ہے لیکن پھر بھی کوئی عورت نبی نہیں بنی، یعنی نبوت کا مقام ہمیشہ مردوں کے لیے رہا، عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا۔ دیکھیں اس میں ایک تو میں یہ عرض کروں، جمہور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی، ٹھیک، ورنہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ عورتوں میں بھی انبیاء نبی بنی ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض کا یہ قول ہے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں، جمہور یعنی اکثریت مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، اہل علم کی اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت، ان کا مذہب یہی ہے کہ عورتوں کے اندر کوئی نبی نہیں ہوا، یعنی عورت کوئی نبی نہیں بنی، عورتوں کے لیے نبی تو مرد ہوتے ہی تھے، عورت کوئی نبی نہیں بنی۔ اور ان کا استدلال جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر مرد، جن کی طرح ہم وحی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ موجود ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کون نبی بنا کون نہیں بنا، اگر یہ سوال عورت کے حوالے سے ہو سکتا ہے تو یہ سوال اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، لیکن انہی کے زمانے میں کسی دوسرے بندے کو نہیں بنا دیے، تو سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا محض سوال جو ہے نا اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو منصب نبوت کی بات فرمائی ہے، منصب رسالت کی بات فرمائی ہے، وہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ یہ منصب رسالت کہاں رکھے، کس کو عطا فرمائے، لہٰذا اسے لوگوں کی عقل اور قیاس کے اوپر نہیں چھوڑا کہ تم جو ہے نا وہ تیر تکے لگا لو اور تم غور و فکر کر کے کوئی جو ہے نا ووٹنگ کے ذریعے منتخب کر لو، کوئی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت، یہ مرتبہ رسالت جو اس نے کسی کو دینا ہے، یہ منصب کسی کو دینا ہے، وہ کس کو دے، لہذا اس کے بارے میں حتمی بات تو یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ معاملہ یہ اللہ عز و جل کی مشیت اور اس کی مرضی کا ہے، وہ جس کو چاہے، جس کو چاہتا تھا اس نے یہ منصب ادا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد تو یہ معاملہ ویسے ہی سمیٹ دیا گیا کہ اب سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ تو ایک بات ہوگی۔ اچھا اب یہ ہے کہ بطور حکمت کے یہ سوال کیا جائے کہ عورتوں کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، اس میں حکمت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ بڑا رؤوف الرحیم ہے، رحمان اس کی صفت ہے، رحیم اس کی صفت ہے، رؤوف اس کی صفت ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو حکم دیتا ہے یا جو منصب دیتا ہے، جو خاص اس کے یعنی وہ مناصب کے جو اسی نے دینے ہوتے ہیں، ایک تو دنیاوی اعتبار سے تو کوئی ظالم بھی بادشاہ بن جاتا ہے، منصب تو مل گیا اس کو، لیکن وہ منصب کے جو خدا نے بطور خاص اپنے اس نظام کے اعتبار سے دینے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو حکم یا منصب دیتا ہے وہ لوگوں کی قابلیت اور اہلیت کے اعتبار سے دیتا ہے۔ اب آپ اس کی ایک مثال دیکھیں، حج کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غریبوں پہ حج فرض نہیں کیا، حالانکہ حج بذات خود تو بڑی عظیم شے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے پہ یہ فرض ہی نہیں کیا جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اچھا اسی طرح ایک بندہ بڑا کمزور، نحیف اور انتہائی ضعیف ہے تو اس کے اوپر روزے رکھنا ہی فرض نہیں کیا، اس کے لیے فدیے کی صورت اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔
ایک بچہ ہوتا ہے جو بالغ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نماز فرض نہیں کی، دیگر فرائض بھی اس کے اوپر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری، یہ حکم ان پہ ڈالنا، انہیں مشقت میں ڈالنا ہے. ضعیف آدمی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، جو شدید ضعیف ہے، شیخ فانی جسے کہتے ہیں. اچھا، انتہائی غریب آدمی جو سفر نہیں کر سکتا، جو زیادہ راہ نہیں رکھتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے یا اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ حج کرے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پہ حج نہیں رکھا. یہی معاملہ بچے کے لیے مشکل ہے کہ وہ یہ ساری پابندیاں اختیار کرتے ہوئے نمازوں کو اس طریقے سے ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نمازوں کا حکم نہیں رکھا. اب آ جائے منصب نبوت کے اوپر. منصب نبوت جو ہے اس کا ایک پہلو تو ہے انتخاب الہی، قرب الہی، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک خاص مقام. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہے اس کی حیثیت، لیکن وہ حیثیت جڑی ہوئی ہے بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا ہے اور ذمہ داری کوئی نہیں دیتا، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے اور نبوت کے ساتھ بڑی بھاری ذمہ داریاں دیتا ہے، بڑی بھاری ذمہ داریاں دیتا ہے. وہ جو بھاری ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اسی پہ رکھے گا نا جو اس کو اٹھا سکے. اب اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی آپ اگر پوری ہسٹری دیکھیں، اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے، مثال کے طور پہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا دن رات مذاق اڑایا گیا، آپ پہ پھپتیاں کسی گئی، آپ کو معاذ اللہ پاگل کہا گیا، آپ کی دل آزاری کی گئی، سب کچھ ہوتا رہا، 950 سال سلسلہ چلتا رہا اور آپ پھر بھی کام کرتے رہے. اب آپ تصور کریں کہ کیا کوئی عورت یہ کام کر سکتی ہے؟ ناممکن. کہ اس کا دن رات مذاق اڑایا جائے، اس پہ پھپتیاں کسی جائیں، اس کو پتھر مارے جائیں، اس کے پیچھے جناب وہ لڑکے لگ کے اس کے ساتھ ہلڑ بازی کریں، کیا یہ عورت کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی. اچھا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، جتنے بھی نبیوں کے واقعات قرآن پاک میں ہیں ان میں بڑی تعداد ہے جن کے ساتھ ایسے معاملات کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری قوم نے پکڑا ہوا اور آپ کو پکڑ کے لے کے جا رہے آگ میں ڈالنا ہے. تو جو عورت کے اندر، عورت فطری طور پہ مرد سے کمزور ہے، جذباتی اعتبار سے اس سے زیادہ وہ یعنی جذباتی ہوتی ہے اور گھبراہٹ اس پہ جلدی طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں گھبراہٹ جلدی طاری ہو جاتی ہے. ایک نیچرل سی بات دنیا کا بچہ جانتا ہے کہ جناب ایک مجمع کے اندر جہاں 10 مرد 10 عورتیں نا، ایک چھپکلی چھوڑ دیں آپ چھپکلی چھوڑ دیں، نتیجہ دیکھ لیں آپ. اب کوکروچ چھوڑ دیں، نتیجہ دیکھ لیں آپ. تو ہر بندہ جانتا ہے نا کہ کیا فرق ہے دونوں کے اندر. تو عورت میں گھبراہٹ، خوف، ڈر، وحشت میں آ جانا، پریشان ہو جانا، یہ چیزیں زیادہ ہوتی. منصب نبوت جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں اتنا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اس میں کفار کا مقابلہ ہے، اس میں ان کی سخت سے سخت باتوں کا جواب بھی دینا ہے، ان کی باتیں سننا بھی ہے، مار کھانے کے موقع بھی آتے ہیں، پتھر کھانے کے موقع بھی آتے ہیں، جان گنوانے کے موقع بھی آتے ہیں. انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے نا، قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے. آرے چلے تو آرا چلنا جو ہے، آرا چلنا برداشت کرنا جو ہے، آپ خود ہی غور کر لیں ذرا کہ عورت کے لیے اس کی کیفیت کیا ہوئی اور مرد کے لیے کیا ہے. یعنی مردوں کی جو ہے نا وہ روح فنا ہونے لگے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، لیکن جن پہ چلے بڑی استقامت کے ساتھ برداشت کیے، زبان سے اف تک نہ نکلا. لیکن عورت کے بارے میں اچھا، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے تو خود اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے چلا دی. آپ ذرا عورتوں کو سامنے رکھ کے یہ تصور کر لیں. تو بات یہ ہے کہ منصب نبوت کی، اچھا پھر اس میں نبی جو ہے اس کو موسٹ آف دا ٹائم اویلیبل ہونا ہوتا ہے، یعنی اکثر و بیشتر ٹائم وہ لوگوں کو دے سکے، وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے، گفتگو کر سکے، ان کے پاس جا سکے. اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، اس کو ہجرت کرنی پڑتی ہے. کیا یہ سارے کام عورت کر لے گی؟ پاسبل ہی نہیں. عورت کے شرم و حیا کے معاملات، اس کے ماہانہ معاملات، اس کے بچے کی پیدائش کے معاملات، اس کے جو حمل کے معاملات ہیں، اس کے جو بچے کی پیدائش کے بعد کے معاملات ہیں، یہ اس کا پورا جو ڈیوریشن ہے یہ تو سارے کا سارا مسنگ ہو گیا نا ذمہ داریوں سے. اس ڈیوریشن کے اندر ذمہ داریاں ادا کرنا، اور وہ بھی اتنی بھاری اور ہیوی قسم کی، وہ آپ سمجھتے ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ لوگوں کا سامنا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بنایا ہے
تو اس کے اندر جو بنیادی قدریں رکھی ہیں اس میں شرم و حیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شرم و حیا صرف اسلام کی قدر نہیں ہے. شرم و حیا کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پچھلے نبیوں سے یہ بات چلتی آ رہی ہے سبحان اللہ، کہ جب تیرے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر. ٹھیک تو اس کا مطلب کہ شرم و حیا ہمیشہ سے آ رہی. ہے جی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے جب لباس اترا تو فوراً انہوں نے ڈھانپ لیا. پہلے انسان سے یہ چیز چلتی آ رہی. اب شرم و حیا کا جو معاملہ ہے اس کے تقاضے ہیں عورتوں مردوں کا آپس میں کمیونیکیشن نہ ہو، آمنا سامنا بلا ضرورت نہ ہو، عورتیں گھر میں رہیں، ان کی گفتگو جو ہے وہ بلا ضرورت وہ گفتگو نہ کریں. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ملاپ میں، ان کی گفتگو میں، ان کے انداز میں ایک نزاکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ سامنے والے کو کسی اور طرف لے جاتی ہے، جبکہ منصب نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر یہ چیزیں سیدھی سیدھی رکاوٹ ہے. اللہ اللہ، بہت خوب، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ سیدھی سیدھی رکاوٹ ہے. تو لہٰذا عورت کی جو ایک طبعی، فطری اور پیدائشی اس کی جو حالت ہے اس کے اعتبار سے، چونکہ اس کے لیے یہ ذمہ داریاں پوری کرنا نہایت مشکل ہے اور اس کے لیے قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھاری بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا. یہ وہ حکمت ہے کہ جس کی وجہ سے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا. تو ٹھیک ہے کہ عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک اور منصب بھی ایسا ہے کہ جو قابل رشک ہے اور جس کی خواہش کی جاتی ہے، ولایت کا منصب. تو کیا عورت ولیہ بھی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، ولیہ ہونے کا معاملہ بالکل جدا ہے. ایک بات جو قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے نیچے جو منصب ہوتا ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، نبی اور صدیق. تو اس کے اوپر جو بزرگان دین نے، علماء اسلام نے کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی سے نیچے کا مرتبہ صدیق کا. ویسے تو ہر نبی بھی صدیق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن پاک کے اندر ہی ایھا الصدیق کا لفظ ان کے لیے ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی مقامات مل جائیں گے، لیکن جو علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیٹیگری بنائی ہے، جو تقسیم بنائی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی سے جو نیچے کا مرتبہ وہ صدیق کا ہے. یہ صدیق کا جو مرتبہ ہے یہ ولایت کا بہت اوپر والا مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ولایت تو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک جنرل ٹرم ہے نا، ایک عام اصطلاح ہے. اس کے اندر کتب بھی آتا ہے، غوث بھی آتا ہے، صدیق بھی آتا ہے، یہ درجے سارے آ جاتے ہیں. لیکن جو صدیق کا مرتبہ ہے یہ اس کیٹیگری کے اندر بہت اوپر ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم وہ صدیقہ تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مرتبہ ولایت ہے اس میں بھی اس کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ عورتوں کو حاصل ہو سکتا ہے اور وہ ان کو حاصل ہوا. اسی لیے ہم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تو قرآن مجید میں آ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عائشہ صدیقہ، صدیقہ بنت صدیق. تو یہ جو عائشہ صدیقہ ہے یہ بیسیکلی صدیقہ کا لفظ وہی ہے جو حضرت مریم کے لیے قرآن کے اندر آیا ہے. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن عورتوں کو پورے جہان کی عورتوں پر فضیلت ہے، پوری دنیا کی عورتوں پر فضیلت ہے، وہ 4 عورتیں ہیں: حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. تو یہ اس اعتبار سے کہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں، یہ اس تقسیم میں آتی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیقہ کہا جاتا ہے. حضرت خدیجہ بھی صدیقہ ہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی صدیقہ ہیں. تو لہذا جب صدیقہ ولی کا اعلیٰ مرتبہ ان کو مل سکتا ہے تو جو اسے نیچے والے مرتبے ہیں ان میں سے بھی بہت سے مرتبے مل سکتے ہیں. بہت سے مرتبے کہہ رہا ہوں، سارے کے اعتبار سے، پھر چونکہ اولیاء کرام نے اس کی کئی تفصیل بیان کی ہے تو اس اعتبار سے میں سارے کہہ رہا ہوں. اور ولیہ جو بننا ہوتا ہے، بیسیکلی ولیہ بننے میں ذمہ داری کوئی نہیں. نبی اور ولی کے درمیان معاملہ کیا تھا کہ نبوت کے اندر ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی تعریف یہ ہے وہ انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ. تو نبی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس نے تبلیغ احکام الہی کا کام کرنا ہوتا ہے، اس نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوتی. جبکہ ولی کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے. ولی کے لیے سمپل یہ ہے کہ ولایت ایک مرتبہ ہے
جو خدا کی بارگاہ میں اس کے کسی پسندیدہ بندے کو حاصل ہوتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس بندے نے کوئی میدان میں جانا ہے، اس نے لوگوں سے ملنا ہے۔ ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ، کسی غار کے اندر، جنگل کی تنہائیوں میں، گھر کے کمرے میں، کسی تہہ خانے میں بیٹھ کے بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام انتہائی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ خاص اپنے فضل سے اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو لہذا ولایت کا مرتبہ ملنا جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا بودھ نہیں ہے، ایسا کوئی عدم امکان یعنی ناممکن بات نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے، اسی طرح اور ایک حضرت شمعونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزری ہیں، اسی طرح صحابیات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، اسی طرح اور بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر آپ کو تاریخ کے اندر ملے گا کہ جن کی عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، خوف خدا، للہیت، محبت الہی اور اس طرح کا جو ہے وہ کیا معاملہ ہے، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ، بلکہ بعض تو عورتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو اپنے شوہر کو بھی ولایت کے اوپر رکھتی تھی۔ ایسا بھی واقعات ملتے ہیں کہ جو اپنے شوہر کو جگاتی تھی کہ کب تک سوتے رہیں گے، اٹھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، تو خود عبادت کرتے تھے اور اپنے شوہر کو جب وہ جگا کے بولتی تھی کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی طرح حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہمشیرہ تھی، ان کا جو واقعہ ہے وہ بھی ولایت والا ہی ہے کہ وہ جنگل میں گئی اور ولایت کا وہ معرفت کا جام آتا تھا وہ پیتی تھی، ان کا جو واقعہ اس کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی ولایت والا ہے۔ تو یوں ولایت کا معاملہ عورتوں کے حوالے سے اس کے واقعات کثیر ہیں، بلکہ اس کے اوپر جداگانہ کتابیں موجود ہیں، اس پر جداگانہ کتابیں ہیں، اور جو کتابیں مطلقاً اولیاء کرام کے بارے میں لکھی گئی ہیں اس کے اندر بھی جو خواتین ہیں، خواتین اولیاء گزری ہیں، ولیاء گزری ہیں، ان کا تذکرہ جداگانہ موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو منصب نبوت ہے یہ کسی عورت کو نہیں دیا گیا، اور آئندہ تو کسی مرد کو بھی نہیں ملنا نبی پاک علیہ السلام کے بعد، جبکہ مرتبہ ولایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مردوں کو بھی عطا فرماتا ہے، عورتوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مقام نبوت جو ہے وہ خواتین کو نہیں ملا ہے، ہاں لیکن جو ولایت ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے، اور یہ جو مقام ہے یہ خواتین کو ملتا ہے، بلکہ ولایت میں بھی ایک بہت بلند اور اعلیٰ درجہ جسے صدیقیت کہا جاتا ہے، بہت سی خواتین ایسی گزری ہیں کہ جو اس مقام پر فائز تھیں۔ اللہ کریم ہمیں اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے